بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے ہم تمام تر لوگوں کو رمضان کے سما میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آغا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, آغا غفار صاحب نے, اور ساتھ میں سارم بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اور جو ہماری رمضان کی خصوصی بیٹھک ہے یہ سج چکی ہے, اور ساتھ میں کچن میں بھی کیونکہ کام ہو رہا ہے, اور نازیہ بھی ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں اور وہ آج اسپیشل ڈش بھی بنائیں گی. اچھا, میں جیسے بریک میں بات کر رہی تھی ایسے کہ ہماری نا خواتین ایک غلطی کرتی ہیں رمضان میں, وہ یہ کہ وہ سارا دن بیچاری سحری میں کیا بنے گا یہ سوچتی رہتی ہیں, رمضان میں کیا بنے گا یہ سوچتی رہتی ہیں, عبادات کہاں گئی ان بیچاری اور کس کا کیا فرمائش ہوتی ہے بچوں کی. اچھا, لیکن گھر کا کام کرنا بھی تو ایک عبادت ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ گھر کا کام خواتین کو کرنا بہت بڑی عبادت ہے. جہاد المرأہ حسن التباعل, عورت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آسانیاں, آسائشیں, سکون اور راحتیں فراہم کرے, یعنی گھر کو اچھا رکھے. لیکن یہ جو بات ابھی آپ نے کی نا, مردوں کو بھی تو چاہیے, وہ بھی تو نفس مارے. نہیں, یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیے, افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارے جہان کی چیزوں کی تیاری آپ خود ہی کریں اور عبادات سے غافل ہو جائیں, کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی ایک تسبیح سال بھر کی تسبیحوں سے زیادہ افضل. ماہ رمضان کا ایک روزہ سال بھر روزے رکھنے سے زیادہ افضل. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلی کام رہ جائے. بہت اچھی بات. تو کھانا ضرور پکائیں, افطار اچھا بنائیں, مگر اپنی عبادات کا پکوڑے ہر قسم کے بنانے ہیں. بالکل, میں سارم بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو رمضان میں کام کر رہے ہیں مدیہ, یہ بھی انسانیت کے لیے کام ہے جو کہ ہمارے دین کا درس ہے, اور ہر روز کسی نہ کسی کو لے کر کے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس, اور ہماری ایک بار کہنے سے اگر کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو جائے تو آپ سوچیں گے کتنی بڑی نیکی اس میں ہے. پھر آغا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب کی بہتری ہوتی ہے. جو پرابلم ہو آغا صاحب سے پوچھیں, وہ دور کر دیتے ہیں. کیوں جی آغا صاحب, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور میں کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتا. الحمدللہ میرے کراچی میں 2 اور پنڈی میں 1 ڈائلسس سینٹر ہے جو 100% فری ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, 25 ڈائلسس مشین ہے. کیا بات ہے. اچھا, ایک آڈینس میں کویسچن تھا, میں یہاں پہ ایک سوال مدیہ ہمارے بریک میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, تو میں چاہوں گا کہ ان کا سوال ہم پٹ اپ کر دیتے ہیں. ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ پلیز آپ کر لیجئے سوال. وعلیکم السلام. جی جی جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے کچھ مردوں کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی خواتین کو. تو وہ جیسے 2 سال پہلے کسی کو طلاق ہوئی اور اس کے بعد ان کے آپس میں رجوع کر لیا, انہوں نے صلح ہو گئی, اور اس میں کچھ مسلک ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی طلاق, لیکن اب تو پیچ اپ ہو گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اسی طرح سے ہو گیا اور پھر لڑکا کہتا ہے کہ مطلب جیسے اس کی نیت نہیں تھی طلاق دینے کی, نہیں پیچ اپ بھی کر لیا اور پھر بھی نیت نہیں تھی طلاق کی, دے دی دوبارہ 3 دفعہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت نہیں تھی اور آپ لوگ زبردستی صادر کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک چیز, کیا ایک ساتھ ہی تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی تھی؟ جی, اس دفعہ. اچھا, ایک ساتھ. مطلب اب لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی, لیکن وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہو گئی. یہی سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی, عمران بھائی پہلے آپ پلیز اس کا جواب دیں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں, پہلے تو بتا دوں گا, طلاق کا مسئلہ جو ہے نا یہ لفظ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کون سا استعمال کیا انہوں نے طلاق کا. اگر صراحتاً طلاق کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ لفظ طلاق بولا اور پریزنٹ ٹینس میں بولا کہ طلاق دے رہا ہوں یا دیتا ہوں یا دے دی, اور وہ 1 دفعہ بولا ہے تو اس کو رجوع کا حق ہے, 2 دفعہ بولا ہے تو رجوع کا حق ہے, اور تیسری دفعہ بولنے سے پہلے اگر 3 مہینے نہیں گزرے تو اس کو رجوع کا حق ہے. لیکن فقہ حنفی میں یہ کہ اگر تینوں لفظ صراحتاً اس نے بول دیے لفظ طلاقی استعمال کر کے, تو اس کی پھر وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے, کہ مطلب یہ کہ بالکل وہ سیپریشن ہو گئی, تو اس کی اب دوبارہ رجوع کا حق نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ ورڈ یوز کیا کہ میں آزاد کرتا ہوں, میں چھوڑتا ہوں, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, میں نے آزاد کر دیا, تو اس سے پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو اس صورت میں پھر تجدید نکاح ہوگا, اس پہ رجوع نہیں ہوتا. تو ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل جو ہے نا وہ جس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں اس کے دار افتہ سے لے لی جائے, کیونکہ کہیں کبھی کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے اس کے اندر, تو بہت ڈیٹیل اور حلال حرام کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کو بہت لائٹ نہ لیے جائے کہ جی اس نے خود طلاق بھی دے دی, رجوع بھی کر لیا, فتویٰ بھی خود صادر کر دیا. سب سے علامہ صاحب سب سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ. حلال تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ سوچے سمجھے بغیر, جس طرح نے کہا کہ غصے میں آ کر کے بس طلاق دے دی اور پھر بعد میں سوچا کہ نہیں دی, تو یہ تو ایک فتور بھی ہے, اور یہی ہمارے رمضان کا مقصد ہے سیکھنے کا. علامہ صاحب آپ کہیں. جی, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, دیکھیں اسلام کے مختلف مکاتب فکر اور مسالک اور ادیان جو فقہ ہیں, وہ اسلام ایک یونیورسٹی ہے اور اس کی فیکلٹیوں کی طرح ہیں. تو فقہ
فقہ حنفیہ ایک بات کرے گی، ان کے پاس دلائل ہیں، فقہ جعفریہ ایک بات کرے گی، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ ایک بات کرے گی، ان کے پاس سب کے پاس دلائل ہیں۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جو جس مسلک سے ہے، جس اسکول میں پڑھتا ہے، اپنے اسی نصاب کے اوپر وہ چلے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق ایک مجلس میں اگر 3 نہیں 30 دفعہ بھی وہ کہہ دینا کہ میں نے طلاق دی تو ایک طلاق، وہ 3 شمار نہیں ہوگی۔ تو ان کے پاس اب گنجائش ہے کہ وہ آپس میں رجوع کریں، اور ایک دفعہ بھی مسکرا کے بات کر لی، ایک دو دفعہ بھی میاں بیوی کا کوئی ایک جو تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار کر دیا تو وہ گویا رجوع ہو گیا۔ اور علامہ صاحب اس میں گواہان کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ کہنے سے 1 دفعہ شمار ہوگی، چاہے 3 نہیں 30 دفعہ کہہ دے، ایک مجلس شمار ہوگی۔ ہمارے یہاں 3 مجلسیں ضروری ہیں۔ اچھا نہ صرف یہ بلکہ جس وقت وہ بول رہا ہو 2 ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مثلا وہ گناہ نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، علنی ان کی کوئی برائیاں مشہور نہ ہوں، یعنی عادل گواہ۔ عادل اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے مثلا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ تو 2 عادل گواہ بھی اس وقت سن رہے ہوں سو کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے طلاق بولا تھا، 1 دفعہ بولا تھا، 2 دفعہ بولا تھا، تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی۔ اور اب اس 1 طلاق میں 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے کے دوران میں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ جب وہ رجوع کر لیں گے تو وہ پہلی طلاق شمار ہوگی، پھر ایسے ہی عمل اگر دوبارہ ہو گیا، پھر ایسے ہی عمل دوبارہ ہو گیا، تو 3 دفعہ رجوع بھی ہو گئے، مانا 1 سال 1.5 سال تک یہی کھلواڑ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد وہ طلاق بائن شمار ہوگی فقہ جعفریہ میں۔ اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہوگی، اور پھر دوبارہ سے نکاح ان کا وہاں سے طلاق لے کے عدت گزار کے دوبارہ نکاح، لیکن پراپر صیغہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ایسی سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہاں پہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے تو جن شخص کے ساتھ بھی سے ایشو ہے تو ان کو وہ جس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فقہاء سے ملنا چاہیے، ان سے ملے بغیر، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آپ کو فقہ جعفریہ کا بھی کیا جو ہے وہ بھی پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے اور فقہ حنفیہ کا بھی بتا دیا ہے، تو اب یہاں سے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کو کس سے رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی ایک چیز جو غصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اور عادات جو انسان کی نیچر میں شامل ہے، غصہ ہماری نیچر میں شامل ہے انسان کے، لیکن کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کتنا ہمیں حکم ہے روزے میں اور روزے کے بغیر بھی کہ غصے کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے دین میں؟ اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر سکوں، روزے میں لوگوں کو ایکسکیوز مل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے نہ زیادہ بات کرو، اس کو غصہ ہے، گاڑی چلاتے ہوئے جی آپ لیٹ ہو رہی ہو اور آپ اگلے کو کچھ بھی بکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھائی اس کا روزہ رکھا ہوا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں غصہ ہی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ شیر سوا شیر کا معاملہ ہوتا ہے، بڑا دیکھ بھال کے آتا ہے، بیوی سب سے کمزور لگتی ہے اس کو دیکھ کے وہیں آتا ہے، اپنے سے بھاری والے کے اوپر غصہ کبھی نہیں۔ یہ بات اچھی ہے، یہ بات کہ کمزور انسان پہ غصہ آتا ہے اور جو آپ کو لگے کہ واپس ریٹیلیٹ کرے گا اس پہ غصہ نہیں آتا، اور اس کے اندر پھر ایکسکیوز بعد میں دیتے 2-3 گھنٹے بعد کہ جی وہ تو غصے میں دی تھی طلاق، تو طلاق میری کیسے ہوگی؟ تو طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے، ناراضگی میں ہوتی ہے، تو شریعت نے اس کے اندر اسی لیے کنٹرول رکھا ہے۔ اور آپ نے جس طرح بات کہی تھی کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین نفرت والی چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ تو کوئی اور لفظ خدا نہ خواستہ چلے غصہ آپ ہی کچھ اور بول دیں کچھ اس طرح کا، لیکن طلاق کا لفظ کبھی بھی استعمال نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں۔ اور یہ بڑا اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا، جادو جو لوگ سیکھتے تھے وہ جادو بھی سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو، اور شیطان ابلیس بھی سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے جو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے، وہ اس کو باقاعدہ گلے ملتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کی طلاق کروا دی۔ تو اس لیے خدا کے لیے میاں بیوی آپس میں رشتے کا احترام کریں اور ان طلاقوں کے الفاظ سے بچیں۔ کھیل کود نہیں، لوگوں نے واقعی کھیل بنا رکھا ہے، پوری زندگی حرام میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، ایک اور سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم 1-2 لوگوں کے سوال لے لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ وعلیکم السلام۔ کہ جیسے آج کل جو ریلیشن شپ چل رہے ہیں جیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے، اسی طرح ایک ہمارے وہاں پر ہوا ہے کہ جو 2 گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تھے انہوں نے یہ کیا کہ کال پر بات کرتے تھے اور ان لڑکے نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، قبولے جسٹ کہا، اور لڑکے نے کہا کہ آپ سے میرا نکاح ہو گیا، اب آپ اس کو مانو یا نہ مانو۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد لڑکے نے ایک دم اسے جیسے کوئی تیسرے بیچ میں کوئی بات ہوئی اور انہوں نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، تینوں ایک ساتھ ہی بولا اور کہا کہ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ہماری ڈیورس ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ مجھے تھوڑا بریک پہ جانا ہے، اس کا علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیے ایک تو اس کی شدید میں نصیحت کروں گا جوانوں سے، جی، اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں نا وہ جلدی کہنے میں آ جاتی ہیں لڑکوں کے، معاف کیجیے گا لڑکے جو یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں، زیادہ تر جوانوں کی لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، احساساتی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے اندر رافت اور پیار رکھا ہے، انہیں بنایا ہی ان کو ایسا ہے کہ انہیں بچے سنبھالنے تھے، انہیں شوہر کو صحیح رکھنا تھا، انہیں گھر کو سنبھالنا تھا، تو یہ بچیاں جلدی آ جاتی ہیں لڑکوں کے کہنے میں۔ تو ایک تو یہ بالکل ہی گھر کا جو کنٹرول ہے ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے،
ڈانٹنے والے، ٹوکنے والے، سنبھالنے والے، سمجھانے والے کم ہوتے چلے گئے ہیں۔ ماضی میں سمجھانے والے زیادہ تھے، بہکانے والے کم تھے، آج بہکانے والی چیزیں زیادہ ہیں، سمجھانے والے کم ہیں۔ بہت اچھا۔ فون جو ہمارے پاس گھروں میں بڑے زندہ ہیں، جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں، پہلے تو ان گھروں کی میں سلام پیش کروں گا کہ ان گھروں میں بڑے زندہ ہیں، اور پھر ان سے گزارش کروں گا اس گھر کے لوگوں کو کہ وہ جو ڈانٹ ڈپٹ کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سسٹم بڑوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے مضبوط بنائیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ عمران بھائی مختصراً میں ساتھ میں بڑوں کو بھی کہوں کہ آج کل بڑے جو ہے نا وہ بچے بڑے پریشان کے بعد بڑے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ بچوں کیا سنبھالے۔ آج کل مجھ سے ایک دوست کہنے لگے کہ الٹا حساب ہے کہ بڑے بوڑھے ہر وقت ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر ریلیشن شپ کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے بن کے رہیں، وہ گھر میں بچوں والا مزاج نہ کریں، پتہ لگا کہ وہ بچے بگڑنے کے چکر میں بڑے بگڑ گئے۔ اور عمران بھائی صرف یہ نا سب سے بڑی فساد کی جڑی ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ اس لڑکی نے اس بات کو سیریس لیا کہ اس کا نکاح ہو گیا یا طلاق ہو گیا، یہ نہیں ہوا۔ یوٹیوب پر اس طرح بہت سارے علماء اسکالر کی وہ دیکھے نا جنہوں نے تھوڑا سا نرمی بیان کی، تو وہ لوگ خود آپس میں نکاح کا کھیل تماشا بنا لیا، اسکول کے وہ بغیر گواہ کے کوئی یہ نہیں ہوا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ باقی اگر وہ لڑکا پراپرلی رشتہ بھیجے اور لڑکی کے گھر والوں سے بات کرے تو کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پھر وہی فقہی مسائل ہیں۔ دیکھیں لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے، باپ کی اجازت۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ جی بالکل، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو لڑکیوں کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ جی بلیک میل کر رہا ہے کوئی لڑکا کا نکاح ہو گیا تو جب تک باپ کی اجازت نہ نکاح نہیں ہوگا، کنٹرول ہو جائے گا اس سے وہ۔ بالکل صحیح ہے جی، یہی مدیہ یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہمارے علماء آتے ہیں، ہم یہاں پہ ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج کل فون پہ نکاح بھی تو کرتے ہیں یہ لوگ۔ فساد کی جڑ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول، صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہ کریں، اور جتنی بھی بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جتنی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بات بھی کی، آپ لوگ باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، کسی کے بھی فون پہ ذرا سی بات سے، کسی کے پیار سے، ٹھیک ہے، گھر والوں میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی بات بھی لوگ دل برداشتہ ہو کے ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتی ہیں۔ تو خدا را یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے، کیونکہ جیسے ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ کیسا ہے کہ جی فون پہ صرف بات ہوئی، نکاح ہو گیا، فون پہ طلاق بھی ہو گئی، یہ کوئی چھوٹا کھیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل سے میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، عمران بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ رہے گی۔ ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔